علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ لوٹ سیل لگنے جا رہی ہے، وکری ٹائپ کی لوٹ سیل پاکستان میں۔ کون لوٹا جائے گا اور کون لوٹے گا پتہ چل جاتا ہے تھوڑی دیر میں، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا، کون بوجھ اٹھائے گا، اسٹیبلشمنٹ یا سیاستدان یا دونوں مل کر؟ کیونکہ پاکستان کی کشتی جس طرح ہچکولے کھا رہی ہے، جس طرح کا بحران ہے پاکستان میں، اور یہ بحران سیاسی طور پر تو ابھی بھی تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ طوفان ابھی اور زیادہ شدید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوا میں دباؤ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ طوفان آگے چل کر مزید شدید بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس طوفان میں کیا ہوگا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اپنا کندھا نکال لے گی سیاسی حکومت سے، یا اپنا کندھا فراہم کیے رکھے گی نئے آنے والی حکومت کو، یا پھر مکمل اختیار دے دے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے جناب سیاستدان آپس میں جانو، ہم ہو گئے سائڈ پہ، ہم ہو گئے ایک بار پھر غیر سیاسی، اے پولیٹیکل، جس کا اعلان 14 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کھلے الفاظ میں کہ بھائی ہم نے سیاست چھوڑ دی، ہم کر رہے تھے، ہم عمران خان کو لے کر آئے، لیکن پھر ہم نے اپنے تجربوں سے سیکھا کہ ہم سیاست سے دور رہیں۔ قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم اپنے 72-75 سال کے تجربات سے سیکھ چکے ہوئے، ہم نے اپنا کتھارسس کیا ہے، ہم نے فلاں تاریخ کو 2020 کو یا 2021 کو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم سیاست سے دور ہو رہے ہیں، ہم سائڈ پر ہو رہے ہیں۔ تو کیا ایک بار پھر وہ نوبت آئے گی؟ کیونکہ اس اعلان کے بعد اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سیاست میں، فوج دوبارہ سیاست میں متحرک ہوئی نظر آئی، فنگر پرنٹ، پراپر فٹ پرنٹ جو ہے اس کے نظر آئے، فٹ پرنٹس اسٹیبلشمنٹ کے، خاص طور پر انتخابات میں پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی، یا جو 9 مئی کر کے عمران خان صاحب نے گھسیٹا دوبارہ واپس اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو سیاست میں، نام لے لے کر میر جعفر، میر صادق، ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، اور پھر اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار فلاں فلاں ہوں گے۔ اور اس جنرل عاصم منیر کو تو میں آرمی چیف لگنے نہیں دوں گا، کیونکہ بقول عمران خان یہ محب وطن نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو آصف زرداری یا نواز شریف لگائیں گے۔ تو خان صاحب نے بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ چاہتے نہ چاہتے سیاست سے دور ہو رہی تھی، اس کو واپس گھسیٹ کر سیاست میں لے کر آ گئے۔ ہو گیا، الیکشن ہو گئے، حکومت سازیاں اپنے آخری مراحل میں ہیں، اپنا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا کل، اور اس کے بعد کیونکہ صدر صاحب کو تو وفاقی حکومت نے جواب لکھ کر بھیج دیا ہے کہ صدر صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ جی مکمل نہیں ہے ایوان، مخصوص نشستوں کا 100% فیصلہ ابھی نہیں ہوا، سنی اتحاد کونسل کو ان کے حصے کی مخصوص نشستیں نہیں ملی، اس لیے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ تو وفاقی حکومت نے صدر صاحب کو لکھا ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر اجلاس نامکمل ہو تو پھر اپنا قومی اسمبلی اگر نامکمل ہو تو پہلا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، انہوں نے کہا کہیں نہیں لکھا۔ اور میں نے پہلے بھی اس پر کچھ الیکشن کمیشن کے سورسز سے بات کی تھی کہ آپ ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں کر رہے تو ایوان تو انکمپلیٹ ہوگا، تو انکمپلیٹ ایوان کیسے قائد ایوان کا یا اسپیکر کا الیکشن کرے گا، فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کئی سیٹیں خالی بھی تو رہتی ہیں نا، کہیں کوئی امیدوار فوت ہو جاتا ہے، اب جس طرح مریم نواز نے قومی اسمبلی کا حلقہ چھوڑ دیا، ایک حلقہ بلاول بھٹو نے چھوڑ دیا، اسی طرح ایک حلقہ کسی نے چھوڑا ہے، کسی نے چھوڑا، اس طرح کافی سارے حلقے خالی ہو گئے۔ تو اس طرح بھی تو ہوتا ہے، تو ایوان تو کمپلیٹ کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ پابندی نہیں ہے آئینی طور پر کہ ایوان جو ہے وہ مکمل ہوگا تو اجلاس ہوگا، صدر صاحب کو بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ کیا بننے جا رہی ہے؟ حکومت سازیاں اپنے آخری مرحلے میں داخل، 2 صوبوں میں حکومت بن گئی، دونوں بڑے صوبوں میں، پنجاب میں اور سندھ میں حکومتوں نے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ آج کابینہ پی ایل ایف اٹھا لے گی دونوں صوبوں میں، کابینہ کا پہلا مرحلہ آج یا کل، اور 10 15 وزیر دونوں صوبوں میں آ جائیں گے۔ تو یہ صوبے تو اپنا کام شروع کر چکے ہوئے۔ بلوچستان اور کے پی کے کا اجلاس آج ہو رہا ہے حلف برداری کا، قومی اسمبلی کا کل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسپیکر کا الیکشن اور اپنا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، اور پھر پیر تک میکسیمم جو ہے وزیر اعظم اپنی کرسی پر شہباز شریف صاحب براجمان ہو جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب اس لیے کہ کلیئر ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس مینڈیٹ بالکل کلیئر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور اپنی جماعت مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا جس سے
پولیٹیکل پارٹیز ڈری بھی ہوئی ہیں، سہمی بھی ہوئی ہیں، کیونکہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا منقسم مینڈیٹ اور تمام تر مینجمنٹ کے باوجود پی ٹی آئی کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت اگر بڑھی نہیں تو کم نہیں ہوئی۔ انہوں نے سب کچھ کے باوجود 90 سے زیادہ سیٹیں لے لی۔ میں ان سیٹوں کا ذکر نہیں کر رہا جس پر پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، 90 سیٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ایمرج کی دوبارہ۔ اگر وہ عمران خان صاحب کے اندر کوئی سیاست دانوں والے تھوڑے سے دانے ہوتے، تھوڑے سے بھی، تو وہ تو پیپلز پارٹی کو آفر کرتے کہ ہم حکومت بناتے ہیں، چلیں۔ پیپلز پارٹی خوشی خوشی شاید چلی جاتی اگر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرتی، تو عمران خان صاحب خود بھی نکلتے مصیبت سے اور ملک کو بھی شاید بحران سے نکال لیتے۔ لیکن کیونکہ وہ بحران میں ملک کو رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے نا پاکستان کی، یہ آرام سے نہ چلے، اس کو ہچکولے لگتے رہیں، تو اس لیے پھر وہ اب ہفتے کو احتجاج کی کال دی ہے۔ پتہ نہیں فیصلہ ہو جائے گا، قومی اسمبلی میں حلف لیتے ہیں نہیں لیتے، تو جو بحران ہے وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا۔ فوری طور پر حکومت آئے گی، معیشت شاید کچھ اقدامات کی وجہ سے شاید معیشت کچھ بہتری کی طرف جائے، لیکن جو ہی کی بڑی تحریک کا اعلان ہوگا تو پھر افراتفری۔ تو اب اس میں دو آپشن ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ اپنا نمونہ لائیں، آپ اس کو سنبھالیں، تو سنبھالتے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں سنبھال سکی اس کو، سیدھی بات ہے۔ اس میں دعویٰ ہے عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، کہ جی ہمیں جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے اندر سے، اداروں کے اندر سے۔ صدر عارف الوی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ادارہ ہے ایوان صدر، ایک زمانے میں سپریم کورٹ سے سپورٹ حاصل تھی۔ پھر فوج نے خود اعتراف کیا کہ 9 مئی میں اندر سے عمران خان کو سپورٹ حاصل تھی، اندر سے بغاوت کرنے کا منصوبہ تھا، پھر انہوں نے خود اپنے افسران کے خلاف کارروائی بھی کی۔ تو کیا وہ سپورٹ ختم ہو گئی یا موجود ہے؟ اول تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک موقف ہے کہ یہ تو ملک دشمنی کی طرف چل پڑے ہوئے نا، تو پھر ان کا وہ بندوبست کیسے کریں گے اسٹیبلشمنٹ والے؟ فوج ابھی تک تو 9 مئی کے واقعات ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ہوئی، 190 ملین پاؤنڈ پر فرد جرم عائد ہو گیا، دوسرے معاملات کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ توشہ خانہ میں سزا ہوئی، سائفر میں سزا ہو گئی، غیر شرعی نکاح میں سزا ہو گئی۔ 9 مئی جیسا واقعہ جس میں سب سے زیادہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے تھا، وہاں کچھ نہیں ہوا، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے۔ تو اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیا یہ سارا معاملہ سیاستدانوں کے حوالے کیا جائے گا کہ جی آپ کریں اور مداخلت نہیں کی جائے گی؟ اگر ایسا بھی کیا جاتا ہے تو سیاستدان بہتر طریقے سے ڈیل کر لیں گے، کیونکہ سیاستدان شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کر کوچ بنیں گے، ان کے کوچ کا کردار ادا کریں گے۔ آصف زرداری جو بحرانوں سے ملک کو نکالنے کا تجربہ رکھتے ہیں، ایک نہیں کئی بار ویسے، لیکن خود فرنٹ سیٹ پر ایک بار بیٹھے 2008 سے 13، اور اس کے بعد پھر جب دھرنے ہوئے 2014 میں، تو اس میں بھی آصف زرداری نے بحران سے نکالا ملک کو نواز شریف کا ساتھ دے کر، وہ ایوان صدر میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ تو اگر تو اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر سارا کا سارا اختیار دے دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ جی جس طرح آپ ڈیل کر سکتے ہیں ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کیجئے، ہم سائڈ پہ ہو رہے ہیں، تو سیاستدان آرام سے اس معاملے کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ ایک پیج پر بیٹھ کر اپنا ایک پیج نہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر، پیج تو کچھ نہیں ہوتا، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سیاستدان عمران خان کو، مولانا فضل الرحمان کو، سب کو بٹھائیں کہ یار دیکھیں سب مل کر چلتے ہیں، چھوڑ دیں یہ لڑائی جھگڑے۔ تو پھر جب سیاستدان ڈائلاگ کرتا ہے تو کسی نہ کسی نہج پر، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ابھی تک عمران خان سے اگر مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی ڈائلاگ کرنے کی طرف نہیں جا رہے، تو اس کی ایک وجہ عمران خان کی ہردرمی ہے، اور ایک وجہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کہ جی یہ تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ ریاست دشمن ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی۔ تو اگر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، پھر تو عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے۔ لیکن اگر بحران نہیں سنبھلے گا تو پھر عمران خان صاحب کی طرف شاید رجوع کرنا پڑے کہ یار اس کو بھی نکالیں، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کا امکان کم ہے۔ لیکن بہرحال اب کیونکہ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حکومت اب بننے جا رہی ہے، 20 دن ہو گئے آج، اور 2-3 دن کے اندر اندر حکومت بن جائے گی۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے
وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کہ جی ہمیں دے دیں، وہ 86 ارکان ہمارے پاس ہیں جنہوں نے جوائن کیا، ہمیں آزاد ارکان جیت کر آئے ہیں، ہمیں مخصوص نشستیں دے دیں خواتین کی اقلیتوں کی. تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کچھ 6-7 درخواستیں لے کر پہنچی کہ جی نہیں، ان کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ بطور پارٹی انہوں نے ایک نشست نہیں جیتی. تو جب انہوں نے ایک نشست ہی نہیں جیتی تو ان کو 86 کے اوپر جو ملنے والی سیٹیں وہ کیوں ان کو دیں گے؟ اب ان کو نہیں ملنی چاہیے. اگر سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں تو لوٹ سیل. بھائی سنی اتحاد کونسل تو واقعتاً صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ خود بھی آزاد حیثیت میں ایم این اے بنے ہیں، تو ان کی پارٹی کے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں تھی. تو 86 جو شامل ہوئے وہ بھی لوٹ سیل. ان کو مطلب بڑی پارٹی بن گئی نا بھائی. اس وقت سنی اتحاد کونسل پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت. اچھا، اور پھر اگر مخصوص نشستیں جو 25-26 ملنی ہیں وہ الگ سے لوٹ سیل، وہ الگ سے بلے بلے بھائی مطلب. لیکن جو دوسری جماعتیں آئی ہیں الیکشن کمیشن میں، آج ظاہر سماعت، اب جب میرا آپ ویلاگ سن رہے ہوں گے تو سماعت شروع ہو چکی ہوگی، وہ یہ کہہ رہی کہ ان کو مت دیں کیونکہ ان کا رائٹ نہیں ہے. اب یہ جو چیزیں جو مخصوص نشستیں ہیں جو آزاد امیدواروں کی وجہ سے کسی کو نہیں جا سکتی، آزاد امیدواروں کی جیتنے کی وجہ سے، وہ اب ہم میں بانٹ لیں، بندر بانٹ کر لیتے ہیں ہم آپس میں. 7-8 مسلم لیگ نون لے لیتی ہے، 4-5 پیپلز پارٹی لے لیتی ہے، 1-2 جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دیتے ہیں، ایک آدھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیتے ہیں، ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اگین لوٹ سے کیا میں دے دوں، ایک کے ساتھ ایک فری. عجیب و غریب قسم کا، مطلب یہ سچویشن پاکستان میں پہلے کبھی نہیں بنی تھی. میں نے الیکشن کمیشن میں سورسز سے بات کی کہ کس طرف جائے گا معاملہ، کیونکہ میرے سورسز الیکشن کمیشن میں شروع سے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائے، کیونکہ انہوں نے جو مینڈیٹ لیا ہے، جتنی سیٹیں لی ہیں اس ریشو سے ان کو تو نشستیں مل گئی. تو اب یہ جو دوسرے ہیں ان کی سیٹیں ان کو کیسے ملیں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مل سکتی. لیکن اب وہ جو آرگومنٹ کیا ہے وہاں پر اعظم نذیر تارڑ نے اور دوسروں نے، جس پر آج پی ٹی آئی والوں نے پھر اس پر نئے آرگومنٹ پر لے لیا تھا، وقت لے لیا تھا، مہلت لے لی تھی، اور آج پھر پی ٹی آئی کے لوگ آرگومنٹ کریں گے اور دوسرے بھی وکلا. تو اس پر اب الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار ہے کہ کہیں دے ہی نہ دیں. مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اور جے یو آئی کو اور ایم کیو ایم کو سیٹیں کہ جی آپ لے لیں یہ والی سیٹیں لوٹ سے. اچھا، اب یہ کوشش اس لیے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اگر یہ پی ٹی آئی کو نشستیں مل بھی جاتی ہیں تو حکومت بننے میں، صدر کے انتخاب میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو. لیکن یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سینٹ کی نشستیں مخصوص نشستوں کی وجہ سے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں 1-1 سیٹ پی ٹی آئی کی یا 2-2 سیٹیں بڑھ سکتی ہیں، اس کو روکا جائے. قومی اسمبلی میں تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن کے پی کے اور بلوچستان اپنا ادھر پنجاب میں جو سیٹیں بڑھ سکتی ہیں اس کو روکا جائے. اور پھر ایوان صدر کا الیکشن ہوگا تو اس میں بھی ایک کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر ملا کر ایوان صدر میں اپنا صدر بٹھا لیں گے، اصل سرداری صدر ہو جائیں گے. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شاطر ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جتنا آتا ہے سمیٹ لو نا، دلیل ہی دینے ہیں نا، عدالت کھڑے ہی ہونا ہے نا جا کر الیکشن کمیشن میں. سو دلائل سے اگر سیٹیں مل جاتی ہیں 10-10 12-12 7-7 8-8 تو لینے میں کیا حرج ہے. تو عجیب و غریب قسم کی کا سیاپا ہے یہ نواں. پہلے اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں بنی تھی پاکستان میں، یہ پہلی بار بن رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آزاد. اور ظاہر ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، تو ان کے جتنے لوگ تھے وہ آزاد حیثیت میں آ گئے. اور پھر یہ پی ٹی آئی پہلے سے ارینجمنٹ کر لیتی ذہنی طور پر، کسی جماعت کی پریورٹی فہرست پہلے ہی جمع کروا لیتی، کچھ لوگ ان کے نشان پر الیکشن پہ لڑوا لیتی، یا الیکشن الائنس کر لیتی پہلے سے کہ جی ہمارا الیکشن الائنس ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، ہمارے ارکان جو ہے اس کے اوپر لڑے گی الیکشن، لڑ لیتے.
آزاد حیثیت میں بھی لڑی ہے نا. تو پی ٹی آئی ایڈوانس میں بندوبست نہیں کر سکی تو اب یہ نیا بحران پیدا ہو گیا. اب یہ بحران سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں تو بھی لوٹ سیل، اور اگر ان کے مخالفین کو پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو ملتی ہے تو بھی لوٹ سیل. آپ نے کپڑے کی لوٹ سیل، جوتوں کی لوٹ سیل، ہر طرح کی لوٹ سیل دیکھی ہوگی. یہ سیٹوں کی لوٹ سیل ہے، قومی اسمبلی کی اور صوبہ اسمبلی کی نشستوں کی لوٹ سیل. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.